آج ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ زنا سے تو بچ جاتے ہیں، بچتے تو خیر بہت کم ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زنا کے اسباب سے نہیں بچتے۔ زنا کا پہلا سبب آنکھوں کا غلط استعمال ہے۔ زنا کا پہلا سبب ناجائز اور غیر محرم عورت کی طرف نگاہ کرنا اور اس کا حسن دیکھنا ہے۔ سیدنا یحییٰ بن زکریا اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام، کسی ساتھی نے ان سے پوچھا کہ اے یحییٰ یہ تو بتائیے کہ زنا کہاں سے شروع ہوتا ہے، زنا میں انسان کیسے ملوث ہو جاتا ہے؟ فرمایا زنا انسان کی آنکھ سے شروع ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی ہیں، فرماتے ہیں زنا انسان کی آنکھ سے شروع ہوتا ہے۔ جس نے اپنے آنکھ کی حفاظت نہیں کی، اسی لیے اللہ نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے پیارے محبوب مومن مردوں سے کہہ دو اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں۔ اگر آج میں اپنی آنکھوں کے غلط آج تو ہم بہت بے باک ہو گئے، ہم تو بہت بے باک ہو گئے، ہم تو گفتگو ایسے اجنبیوں سے کرتے ہیں جیسے ہماری گھر والی ہے، نعوذ باللہ۔ ہم تو اجنبیہ عورتوں سے زیادہ باتیں کرتے ہیں، اپنی بیوی سے اتنی باتیں نہیں کر سکتے جتنی غیر محرم عورتوں سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ شیطان ہے جو ہمیں بار بار اسی طرف لے جاتا ہے۔ شیطان سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ شیطان آیا، اور جو بھی واقعہ تھا یہ بنی اسرائیل کی روایات ہوتی ہیں، مانے بھی تو صحیح، نہ مانے بھی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بنی اسرائیل کی روایت میں ہے شیطان کی حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، اور حضرت جاتے ہوئے حضرت موسیٰ کو نصیحت کر رہا ہے۔ کہتے ہیں موسیٰ میں تجھے ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، موسیٰ میں تجھے ایک نصیحت کرنا، شیطان کہہ رہا ہے موسیٰ میں تجھے نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا بھائی کہے کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہنے لگے اے موسیٰ ہے تو نبی لیکن کسی خاتون سے تنہائی میں نہ ملنا۔ شیطان کہہ رہا ہے، کہتا ہے موسیٰ ہے تو نبی لیکن کسی خاتون سے تنہائی میں نہ ملنا۔ جب کوئی مرد کسی خاتون سے تنہائی میں ملتا ہے وہ میرا سب سے آسان شکار ہوتا ہے، پھر میں اسے ایسے راستے پر لے جاتا ہوں کہ پھر وہ تباہ اور برباد کر کے چھوڑتا ہوں۔ تو اسی لیے خواتین سے آج ہماری بے باکی بہت بڑھ گئی ہے، حالانکہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا کرنا یہ ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ لیکن آج ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں، ایک بات تو یہ ہے، معاف کیجیے گا آج کا موضوع تھوڑا ایسا ہے، اپنے نوجوانوں کے لیے کہتا ہوں، ایک بات تو یہ ہے کہ ہم مردوں کو یہ بڑی بری لت لگی ہوئی ہے کہ بھئی ہم خواہشات کو بڑھائیں۔ اللہ کے نبی ہمیں بتاتے ہیں خواہشات کو کم کرو۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے؟ خواہشات کو کم کرو۔ خواہشات جتنی بڑھیں گی گناہ اتنا ہی بڑھے گا، خواہشات جتنی کم ہوں گی گناہ اتنے ہی کم ہوں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مشورہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا نوجوانوں اگر تمہارے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ تم نکاح کر لو، اور اگر تم میں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا فَلْيَصُمْ، پھر اسے چاہیے کثرت سے روزے رکھے۔ کیوں روزے رکھے؟ تاکہ خواہشات دبی رہیں۔